الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى إكراما لحبيبه ونبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اس وقت ہم اور آپ ماہ ربیع الاول کی مقدس ساعتوں میں سانسیں لے رہے ہیں. یہ ماہ مبارک وہ ہے جس کی 12ویں تاریخ کو صبح صادق کے وقت ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے، لوگوں کو ان کے رب سے ملایا، انسانوں کو انسانیت کا شعور عطا کیا، بندوں کو ان کے رب سے ملایا اور انہیں ایک کامیاب اور بامقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ اور شعور عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت قبیلہ قریش کے لیے، جزیرۃ العرب کے لیے، یا صرف خطہ حجاز کے لیے، یا صرف مسلمانوں کے لیے باعث مسرت نہیں ہے، بلکہ آپ کی ولادت ساری دنیا انسانیت کے لیے باعث خیر و برکت ہے، اس لیے کہ آپ کی تعلیمات سے ساری کائنات مستفید ہو رہی ہے، بلکہ ساری خلقت مستفید ہو رہی ہے. اس بنیاد پہ ساری انسانیت پر ضروری ہے کہ وہ آپ کی آمد کا استقبال کرے اور آپ کی آمد پر خوشیاں منائے. اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ رب العزت کا مومن بندوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں ایک ایسے رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. بے شک یہ لوگ نبی کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آنے کے پہلے کے احوال اور آنے کے بعد کے احوال دونوں ایک آیت میں اس طور پہ بیان فرماتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. نبی جب تک نہیں آئے تھے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، لیکن جب نبی تشریف لے آئے تو وہ قرآن پڑھنے لگے، کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرنے لگے، ان کے دل صاف ہونے لگے اور ان کے باطن پاک ہونے لگے. قرآن کریم کی روشنی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا. وہ انقلاب یہ تھا کہ لوگوں کو کفر اور گمراہی سے نکال کر کے ہدایت اور اسلام کی طرف بلا لے آئے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے عظیم ترین انقلاب ہے. اس انقلاب کو ہم جب گہرائی کے ساتھ اتر کر کے دیکھتے ہیں، عرب کے احوال کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے اور تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی ہے. اب غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے عرب کے کسی ایک طبقے کو، زمین کے کسی ایک خطے کو یا انسانی زندگی کی کسی ایک گوشے کو ٹارگیٹ نہیں کیا، بلکہ آپ نے پوری زندگی کے اندر، پوری انسانیت کے اندر انقلاب کا کام کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں کفر تھا، دنیا میں لوگ غیر اللہ کی بندگی کرتے تھے، بے جان پتھروں کے سامنے سر جھکاتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شمع توحید روشن کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو اس طور پر توحید کا متوالا بنا دیا کہ حضرت بلال حبشی کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ آپ کو اذیت دی جاتی تھی تب بھی وہ عہد عہد کے نعرے لگایا کرتے تھے. یہ ایک صحابی جن کا نام حضرت خبیب ہے، ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا. ان کے جسم کے اندر جان تھی، زندہ سلامت تھے، ان کو تیروں سے مار مار کے شہید کیا گیا، پھر بھی وہ توحید کے مذہب پہ قائم تھے. ایک صحابی کو آگ کے اوپر ڈالا گیا اور ان کی پیٹھ جل کر کے اندر کی جو چربی تھی اس چربی سے آگ بجھنے لگی، پھر بھی وہ اللہ کی توحید پر قائم تھے. صحابہ کرام کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا
کھولتی ہوئی ہانڈی کے اندر اور کڑھائی کے اندر انہیں ڈال دیا جاتا تھا، وہ تڑپ کر اپنی جان دے دیتے تھے لیکن عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہتے تھے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو بہت پرانے زمانے کی بات ہے، لیکن آج آپ غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پہ 2 سال سے خاک و خون میں انسانوں کو تڑپایا جا رہا ہے، لیکن آج بھی وہ لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، آج بھی وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں، آج بھی وہ اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو شمع توحید حضور نے روشن کی ہے، دنیا میں کیا کوئی ایسا انقلاب آفری شخصیت دکھا سکتے ہیں کسی کو کہ جس نے کسی چیز کی دعوت دی ہو، لوگوں نے اس دعوت کو اس طور پہ ایکسیپٹ کیا ہو کہ 1500 سال کا طویل عرصہ گزر گیا لیکن لوگ اسی دعوت کے اوپر سختی سے قائم ہوں؟ یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے جس مذہب حق کی انہوں نے دعوت دی ہے، آج بھی لوگ اس کے اوپر سختی سے قائم ہیں، اور بموں کے گھن گرج میں، گولیوں کی گونج میں، تلواروں کے آسرے میں اور بموں کی برسات میں وہ اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں نشانہ، آسا نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا باطل سے دبنے والے وہ آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جا ہمارا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شمع توحید روشن کی ہے وہ آج بھی فیروزہ ہے، اور قیامت آ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے گل نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہیں گے کہ اپنی پھونک سے اللہ کے نور کو گل کر دے، لیکن اللہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا، بلکہ اللہ کی توحید کی اللہ کی توحید کی یہ شمع، اللہ کی توحید کا یہ چراغ ہزاروں آندھیوں کی زد پہ بھی ہمیشہ روشن رہے گا اور کبھی گل نہیں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے شمع توحید روشن کی، یہ اس کا کمال ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا شعور عطا فرمایا۔ لوگ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ اللہ کی عبادت کی طرف آپ نے بلایا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 1500 سال پہلے جو حضور نے لوگوں کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا، لوگ آج بھی اس نماز کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، سفر کی صعوبتیں ہو، یا پھر حضر کی سہولتیں ہو، یا پھر صحت کی آسائش ہو یا مرض کی تکلیف ہو، انسان جس حال میں بھی ہوتا ہے الحی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا سنتا ہے تو وہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی مندر میں گھنٹہ بجانے والا نہ ملے، ایسا ممکن ہے کہ کسی گرودوارے میں کوئی جھاڑو لگانے والا نہ ملے، ایسا ممکن ہے کہ کسی کلیسا اور گرجا گھر کی حفاظت کرنے والا نہ ملے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر خستہ سے خستہ حال مسجد ہوتی ہے، اس کے در و دیوار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ سر جھکاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کے اندر ہمارے جذبہ اطاعت سے زیادہ ان کے حسن نیت کا دخل ہے، ان کے اخلاص عمل کا دخل ہے۔ حضور سے اللہ نے فرمایا وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی آپ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ اس چیز کا لوگوں میں ایسے اعلان کر دے کہ اس کا نقش باقی رہ جائے، اس کے حسرات کبھی ختم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر نماز کی ایسی دعوت دی کہ صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ باقی ہے، اور جب کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے تو یہی کہتے ہوئے آتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیل نیاز میں۔ اے اللہ میں تو ایک سجدہ کر رہا ہوں، لیکن میرا ضمیر یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ پروردگار ہزاروں زندگیاں ہو، ہزاروں پیشانیاں ہو، ہمیشہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہوں۔ یہ کس نے دعوت دی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کا کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو کعبہ شریف کا حال تھا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ 360 بت وہاں پر نصب تھے، لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے، اس میں مشرک بھی ہوتے تھے، برہنہ بدن ہوتے تھے، اور اس کے بعد وہیں پہ جانور ذبح کرتے تھے، اس کے خون سے پورے مطاف کو آلودہ کر دیتے تھے، اس کے بعد مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں جاتے تھے، اکٹھا ہوتے تھے، اور اس کے بعد دور جاہلیت کے قصیدے پڑھتے تھے، اپنے حسب نسب پہ فخر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
یہ سارے رسم و رواج ختم کر دیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ حج کچھ اس انداز سے ادا کیا جائے گا کہ من حجا فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ آج کے بعد سے میں نے اپنی امت کو حج کا ایسا طریقہ عطا کر دیا ہے کہ جو بندہ یہاں پر آتا ہے گناہ نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو ایسا صاف شفاف ہو کے لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے، لوگ شراب و کباب کے رسیا تھے۔ لوگوں کے شراب و کباب کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی مجلس میں شراب پیا کرتے تھے، شادیوں میں شراب پیا کرتے تھے، آپسی نشستوں میں شراب پیا کرتے تھے، گھر کے اندر شراب کے مٹکے ہوا کرتے تھے، چوراہوں پہ شراب کی دکانیں لگا کرتی تھی۔ جس آدمی کے پاس جتنی مہنگی شراب ہوتی تھی وہ اپنا جھنڈا اتنا بلند رکھتا تھا، اتنی زیادہ قیمت رکھتا تھا، پھر بھی لوگ آتے تھے، شراب خریدتے تھے، پیتے تھے، پلاتے تھے، فقریہ قصیدے لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں وہ شرابی ہوں جو اتنے مہنگے دام پہ شراب خریدتا ہے اور پورا کا پورا مٹکا تنے تنہا پی جاتا ہے۔ لوگوں کا حال یہ تھا کہ شراب کے نام پہ اپنی زندگیاں قربان کرتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا اعلان فرمایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اعلان فرمایا تو صحابہ اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے لا کر کے مدینے کی گلیوں میں پھوڑ دیتے تھے، اور پوری مدینے کی گلیوں میں شراب کی گویا کہ نہریں جاری ہو گئی ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا۔ تو اب کسی زبان کو اس کی طلب نہیں رہی کہ اگرچہ اس کی زبان سوکھی مر جائے لیکن وہ شراب کو منہ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ یہ حضور کے ماننے والے ایسے شہدائی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر کس طریقے سے تبلیغ فرمائی کہ وہ لوگ جو شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، پیمانے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، ایک صحابی پہنچتے ہیں، چند لوگ شراب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شراب پینے کے لیے بےتاب ہے، اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں حرمت الخمر، سنو آج سے شراب حرام ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے منہ کے قریب پیالے لے جا رہے تھے لیکن فوراً انہوں نے پیالوں کو پھینک دیا، بوتلیں پھوڑ دی اور کہا کہ جس کو رسول اللہ نے حرام کر دیا ہے آج کے بعد ہم کبھی اس کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ حضور نے صرف شراب کو حرام نہیں کیا، لوگوں کو شراب سے اتنی محبت تھی، اس زمانے میں 4 برتن تھے جس میں شراب پی جاتی تھی، ایک کا نام نقیر تھا، ایک مزفت تھا، حنتم ہے، دبا ہے، یہ 4 طرح کے برتن تھے۔ کدو کو کاٹ کر کے اس کے ڈھکن کو، اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا سکھا دیتے تھے، اس کے اندر شراب پیا کرتے تھے، اور طرح طرح کے برتن ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی اس برتن کے اندر پانی بھی نہیں پی سکتا، تو صحابہ نے ان برتنوں کو بھی توڑ دیا اور ان برتنوں سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ آخر وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے دنیا میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ ایک لمحہ پہلے انسان شراب کا رسیا ہے اور ایک لمحے کے بعد شراب کا سب سے بڑا مخالف ہو گیا؟ یہ ان کی دعوت کا کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو لوگوں کے یہاں شادی کے ایسے معاملات تھے، بدکاری تو الگ رہی لیکن شادی کے نام پہ اتنی دھاندلی ہوتی تھی کہ کوئی آدمی 10 شادیاں کر لیتا تھا۔ کہیں پہ شادی کا ایسا ماحول تھا کہ باپ انتقال کر جاتا تو سگی ماں کے علاوہ اس کی کوئی اور بیوی ہے تو اس بیوی کو بھی، جو باپ کی بیوی ہوتی، اسے اپنی وراثت سمجھ کر کے اس کو اپنی بیوی کی طرح رکھا کرتا تھا، اور نہ جانے کتنے معاملات تھے۔ لوگ ایک مرتبہ طلاق دے دیتے، عدت ختم کرنے کے وقت ہوتا تو اس سے رجعت کر لیتے، پھر اس کے بعد اس عورت کو اپنے پاس رکھتے، پھر طلاق دے دیتے، عدت ختم ہونے کا وقت آتا رجعت کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے۔ اس طریقے سے یہ ایک عورت اپنے شوہر کے طلاق اور عدت کے بیچ میں کئی سال تک پریشان رہتی اور سینکڑوں مرتبہ وہ طلاق کا زخم برداشت کرتی، کسی دوسرے کے لیے حلال بھی نہیں ہو سکتی، اپنے شوہر کے پاس خوش بھی نہیں رہ سکتی۔ حضور نے فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ کے بعد آپ کوئی طلاق نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ 100 طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ مجلس میں تشریف فرما تھے، کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، آج کے بعد کوئی 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ طلاق نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے 3 سے زیادہ طلاق دینے کا رواج ختم کر دیا، 4 سے زیادہ شادیوں کا رواج ختم کر دیا۔ اپنی پسندیدہ بیویاں 10 سے زائد عورتیں گھر میں ہوا کرتی تھی۔ حضور نے جب فرما دیا کہ بس 4 عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا، لوگ اپنے گھر گئے اور اپنی جتنی بھی بیویاں تھیں 4 کے علاوہ سب کو طلاق دے کے ختم کر دیا۔ یہ حضور کا برپا کیا ہوا انقلاب ہے جو آج بھی 1400 سال کے بعد اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اسی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ جن کے گھر بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بچوں کو اس لیے مار دیا کرتے تھے، ہم اس بچے کو کیا کھلائیں گے۔ اگر کسی کے گھر عورت بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے، اس کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔
اس زمانے میں جب لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالا، بڑا کیا، اور اس کے بعد فرمایا انتی سیدۃ النساء العالمین۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، لیکن اے میری فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو اور جنتی عورتوں کی تم سردار ہو۔ ایک زمانہ وہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں حضور نے صرف بچیوں کی حفاظت کی بات نہیں کی، بلکہ اپنی بچی کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ دنیا کی کوئی بھی خاتون اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے اس مقام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ناز پڑتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا انقلاب ہے۔ آج کے زمانے میں بچی پڑھاؤ کے نعرے لگانا یہ محض سیاسی دھوکہ ہے۔ حقیقت میں لوگوں کو حقوق دینے والے یہ ہمارے نبی ہے، ان کی آمد کا جشن منانا یہ ساری دنیا انسانیت کا فریضہ ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جب جنگوں میں جاتے تھے جو بھی مال غنیمت ملتا اس کو کھا لیتے تھے۔ جو آدمی جنگ میں جاتا، جو آگے رہتا تھا، وہ کہتا میں سپہ سالار ہوں، سب سے زیادہ میرا حق ہے۔ جنگ میں جتنے خدمت گزار ہوتے، بچے ہوتے، عورتیں ہوتی، ان کو کچھ نہیں ملتا، اور کہتے کہ جس نے تلوار نہیں اٹھائی، جس نے ہتھیار نہیں اٹھایا، اس کو ہم کیوں مال غنیمت دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جنگ کرنے کے لیے مجاہدین جائیں گے، بہادر جائیں گے، دشمنوں کی سرکوبی کریں گے، لیکن وہاں سے جو مال غنیمت ملے گا اس کو تم تقسیم نہیں کرو گے۔ بارگاہ رسالت میں آئے گا، 5واں حصہ اللہ و رسول کے لیے ہے، اس میں یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، مجاہدین کا حق ہے۔ جس نے لوگوں کو ان کے حقوق عطا کیے ہیں، مالی حقوق عطا کیے، زندگی جینے کے حقوق عطا کیے، عزت و وقار عطا کیا، وہ نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی آمد کا ہم جشن منانے جا رہے ہیں۔ اس معاملے میں اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہو تو وہ جائے اپنی دلیلیں تلاش کرے۔ ہم تو بغیر دلیل کے اپنے نبی کے آمد کا استقبال کرتے ہیں، اور ایسا استقبال کرتے ہیں کہ صرف ہماری زبان سرکار کی آمد کے نعرے کا مرحبا نہیں لگاتی ہے، بلکہ ہماری زبین نیاز بھی ان کا استقبال کرتی ہے، نگاہ شوق بھی ان کا استقبال کرتی ہے، زبان تر بھی ان کا استقبال کرتی ہے، سینہ سجاد بھی ان کا استقبال کرتا ہے، دل پردرد بھی ان کا استقبال کرتا ہے۔ ہمارے رگوں کے اندر جو لہو گردش میں ہیں وہ بھی ان کا استقبال کرتا ہے، اس لیے کہ ہم نے بچپن سے یہی پڑھا ہے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا جشن ہے۔ حضور نے جو انقلاب برپا کیا ہے اس کی عظمتوں کا آپ اندازہ اس طور پہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی علماء موجود ہے، آج بھی مبلغین موجود ہے، آج بھی داعی حضرات موجود ہے، آج بھی بڑے بڑے القاب اور امتیازی مقام رکھنے والے افراد موجود ہے۔ معاشرے میں کوئی یہ غلط رسم رواج پا جاتی ہے، لوگ اس کو ختم کرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں، تقریر کرتے کرتے گلا سوکھ جاتا ہے، تحریری خدمات انجام دیتے ہیں، ہزاروں صفحات سیاہ ہو جاتے ہیں، سینکڑوں کتابیں منظر نامے پہ آ جاتی ہے، لوگ میدان عمل میں اتر کر کے اس برائی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ برائی تو ختم نہیں ہوتی، لیکن کتنی بغاوتیں ہوتی ہے، کتنے فسادات ہوتے ہیں۔ یہ ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی لگا دیتا ہے، پھر بھی اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا جو وہ نتیجہ چاہتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی دعوت کیسی تھی، ان کا انداز تبلیغ کیسا تھا، ان کا دعوتی اسلوب کیسا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، آج 1500 سال کے بعد دنیا کے ہر گوشے سے صبح ہوتی ہے تو مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، شام ہوتی ہے تو مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، دھوپ رہتی ہے تب بھی مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف، سفر میں ہوتا ہے تب بھی وہ کہتا ہے آؤ اللہ کی طرف۔ یہ انقلاب حضور کا برپا کیا ہوا انقلاب ہے جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ حضور جب تشریف لائے تھے تو دنیا کا حال کیا تھا، جو حال تھا ہم جانتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایک بہت بڑی چیز لوگوں کے اندر یہ تھی کہ وہ اپنی غیرت کے خاطر بہت زیادہ لڑائیاں کرتے تھے۔ یہ ایک آدمی ایسا تھا کہ اگر اس کی شان میں کوئی بات کہہ دی جائے، اس کے شان کے خلاف کوئی بات کہہ دی جائے تو مجال ہے کہ اس کی جان بچ جائے، جب تک اس کا نسلوں سے انتقام نہیں لیا جاتا وہ سکون سے نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ عرب میں کئی جنگیں ہوئی ہیں، ایک جنگ کا نام ہے حرب داحس، ایک جنگ کا نام ہے غبرہ، ایک کا نام ہے، اور بہت ساری جنگیں ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک لوگ لڑتے رہے اور جنگ کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم ایک ایسی قوم جو ایک آدمی کے خون کا بدلہ نسلوں سے لیا کرتی تھی، اس قوم کے اندر تشریف لائے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ مدینے میں دو قبیلے ہوتے تھے، ایک کا نام تھا خزرج اور ایک کا نام تھا اوس۔ یہ لوگ لڑائی کرتے تھے، ان کا کام ہی لڑائی کرنا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کو ملایا تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم اتنے قریب پہنچ چکے تھے لڑتے لڑتے، گویا کہ اب آگے قدم بڑھے گا اور تم جہنم میں گر جاؤ گے، لیکن میرے محبوب نے تمہیں گرنے سے پہلے تھام لیا۔ تم جہنم میں جا رہے تھے، تمہارا دامن پکڑا، تمہارا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنی پناہ میں لا کر کے تمہیں محفوظ کر دیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس وقت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس کے بعد حضور نے تمہارے درمیان الفت قائم کر دی۔ صرف یہ نہیں کہ دشمنی ختم کر دی، الفت قائم کر دی، پھر الفت بھی اس اعلیٰ معیار کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب تم ایک آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ تمہاری وہ تلواریں جو نیام سے باہر ہو چکی تھی، دوبارہ نبی نے اپنی قوت کے ذریعے سے، اپنی تسخیری قوت کے ذریعے سے، اپنے اعجازی قوت کے ذریعے سے دوبارہ ان بے نیام تلواروں کو دوبارہ تلوار کے اندر کر دیا۔ وہ تیریں جو کہ کمان کے اوپر کھنچی ہوئی تھی، مجال ہے کہ کوئی کھنچے ہوئے کمان کو دوبارہ ترکش کے اندر واپس کر دے۔ یہ میرے نبی کی شان تھی کہ انہوں نے ان کھنچے ہوئے کمانوں کو، جو تیروں کو جو کمان پہ کھنچے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کر کے دوبارہ ترکش میں واپس بھیج دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قیدیوں کو رہا کر دیا، دشمن پہ قابو پا لیا، سینے پہ بیٹھ گئے قریب تاکہ خنجر مار کر کے اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جاتا، لیکن رسول اللہ کا حکم پا کر کے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، تلوار بھی ہٹا لی اور اس کو باعزت طریقے پہ بھیج دیا۔ جس نے دلوں پہ ایسے حکمرانی کی ہو، جس نے دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا ہو، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن ہے۔ اس موقع پہ ہم کتنی بھی خوشیاں منائیں کم ہیں۔ یہ حضور کی شان تو وہ ہے کہ صرف ایک دن آپ کی ولادت کی خوشی منانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر کے جب تک ہم دنیا میں رہیں گے، ہر لمحہ آپ کی نعمتوں سے کہ بار تلے دبا ہوا ہے، ہر لمحہ آپ کا شکر منانا، آپ کا احسان ماننا، آپ کی ولادت کی خوشی منانا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہی تقاضۂ محبت ہے اور یہی ذریعہ نجات ہے۔ بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا، ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربا ہو کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا۔ انشاءاللہ العزیز آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 15 سالہ جشن ولادت کا دن ہوگا۔ اس دن آپ بڑے احترام کے ساتھ جتنے بھی مراسم جشن عید میلاد النبی کے ہوتے ہیں ان سب کو بڑے احترام کے ساتھ ادا کرے اور سمجھے کہ یہی ہماری محبت کی دلیل ہے اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ چند اعلانات ہے۔